ہاں جی، یہ بات کہ قرآن جو ہے وہ ایک قوم کو آخری وارننگ دے رہا ہے کہ اس کے بعد ان کو مزید موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی، ایک چیز، ایک ایسپیکٹ یہ ہے. اور دوسرا ایسپیکٹ ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ میرے سامنے اللہ کا کوئی رسول نہیں آنا، میرے سامنے یہ ریکارڈ ہے اس قوم کے بارے میں، اور اس قوم کو جو ہسٹری بتائی گئی خدا کے پیغمبروں کی، اس کے بارے میں کہ تم جس چکر میں پڑے ہوئے ہو، جس چیز کو تم مسئلہ بنائے ہوئے ہو، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری اصل پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے رخصت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اینڈ یو ول، جب تمہاری مہلت ختم ہو گئی تو پھر تمہیں مزید ٹائم نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی، اگر آپ غور کیجئے تھوڑا سا، یعنی یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کو قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ بار بار ایک بات کر رہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں اس کے باوجود مائنڈ فلنس کے سے محروم ہو جاتے ہیں. یعنی وی اسٹل ٹینڈ ٹو forget کہ اصل پرابلم ہے کیا. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ لیکنگ، کہ جو ہم تک اس کی گریوٹی آف دا سچویشن کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہی. میں ایم آئی میکنگ سینس جی؟ جی یو یہ آر. جو ہے نا جی، کہ میں ایک بات بار بار قرآن کہہ رہے، کبھی وہ ابھی دیکھیے الحاقہ میں بھی، اگر آپ نے وہ پڑھ تو لیا ہوگا نا، جو جی الحاق پڑھ لیا. پورا سورۃ الحاقہ، یہ اس میں بھی اگر آپ غور کیجئے تو اصل میں اس چیز کو اب تھوڑا سا اینگل چینج کیا ہے، اور اس بات کو کہ کیا تھرتھلی مچ جائے گی. ٹھیک ہے، جب وہ فیصلہ آ جائے گا اور تم کو یہاں سے اٹھا کر جب خدا کے حضور پیش کیا جائے گا تو اس کا ایک نقشہ کھینچنا شروع کر دیا. یعنی یہ ہے جو اگر آپ سمرائز کریں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ نقشہ تو نہیں آئے گا، لیکن جو امپیکٹ ہے قرآن کا، اور مجھے کئی مرتبہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ امپیکٹ ٹرانسلیشن میں کہیں مس ہو جاتا ہے. یعنی وہ جتنا زیادہ امپیکٹ کرتا ہے، خاص طور پہ جب آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہوں تو، بٹ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ واٹ وی نیڈ ٹو ریئلی ڈیلیبریٹ اوور، وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنی زیادہ ریپیٹیشن ہے قرآن مجید کی، ہم جب اس کو اپروچ کرتے ہیں تو ہم اس ازمپشن کے ساتھ اپروچ کر رہے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک بڑی ازمپشن ہے، اور اس ازمپشن سے اپروچ کرتے ہوئے ہم اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس بات کو بار بار کبھی اس پہلو سے کبھی اس، اور پھر یہ قرآن بھی کہتا ہے جس چیز کا آپ ذکر فرما رہی ہیں اس کو قرآن تصریف آیات تعبیر کرتا ہے کہ ہم ایک بات کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں. یعنی بار بار وارن کر رہے ہیں، بار بار وارن کر رہے ہیں. مجھے کئی دفعہ یہ خیال آیا کہ جس کو آپ اگر جاوید صاحب کا ترجمہ پڑھ رہے ہو تو اس میں بار بار وہ لکھتے ہیں کہ ان سے اعراض کرو، ٹھیک ہے، یا ان کو اگنور کرو کے معنی میں، اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کے ساتھ ڈٹے رہو. اب بار بار ہر سورہ میں اختتام میں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے اعراض کرو یا ان کو اگنور کرو، اور پھر اگلی سورہ میں پھر خطاب شروع کر دیا. یہ ایک پرابلم ہے جی. آئی کین اپریشیٹ دیٹ کہ اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس پر غور کرنا چاہیے اپنے طور پر بھی. I might have made a sense of it، ٹھیک ہے جی، for myself، لیکن اس کو سمجھ لینے کے بعد ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ کر رہے ہیں. کبھی سوچئے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہی تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، مے بی بھی بار بار ان کو وارن کر رہے ہیں، ابھی پنش نہیں کر رہے یا گرفت نہیں کر رہے، بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، بیکاز وی بلیو دیٹ دے ول ہیو ٹو پے اے بگ پرائس، جو ہمارے ذہن میں پرائس ہے اس کے لیے ہم ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں. تو یہ کہیں ایک بہت بڑی پرائس تو نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے، یہ والا ایسپیکٹ تھی. سو آئی آفٹر اپریشیٹنگ واٹ یو ہیو جسٹ سیڈ، میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے اوپر، اس پر ایک کوشچن مارک لگا کر اس پر بھی غور کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. جی طاہرہ آپ کر پائیں جی سمرائز سورۃ القلم؟
جی سر میں نہیں جی پلیز. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس صورت کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے اس کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے. قریش کے کردار و رویہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار ہونے پر اور ان پر ہونے والے انعامات صلہ اور اجر جو کہ جاری و ساری رہنے کی تصدیق کی جا رہی ہے. جو لوگ صرف مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں ان کا فیصلہ اس دعوت کے نتیجے میں بہت جلد دنیا میں ہی نکلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون اس سوری ایک منٹ میرا پیج گر گیا. کون حق پر ہے اور کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے. یہ پست کردار لوگ ہیں جن میں تمام اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں جو ان کو ذلیل و رسوا کر دیں گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و اولاد اور فراخی دے کر اسی طرح آزما رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا. اگر یہ انہی کی طرح سرکشی کا رویہ اپنائے رہیں گے تو عذاب ان کا مقدر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ فرما بردار اور نافرمان کبھی برابر نہیں ہونے والے ہیں. دنیا کی کامیابی کو آخرت کی کامیابی پر منتج کرنا ان کی سری غلطی ہے. وہ دن ان کے لیے انتہائی کٹھن ہوگا جس دن ان کی نگاہیں حسرت و یاس سے ان کی ذلت اور بربادی کا خود مشاہدہ کریں گی اور ان کے جسم ان کی نافرمانی کے گواہ بنا دیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور آپ کسی اجلت میں نہ پڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتدریج ان کے انجام کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ جلد اس انجام کار کو دیکھ لیں گے. یہ عظیم کلام جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام دنیا کو پہنچ رہا ہے ان تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی. تو یہ سمجھ لیجیے. ٹھیک ٹھیک. اینڈ دس شوڈ یہ آپ اپنے ریکارڈ میں ضرور سنبھال کے رکھیے گا جی. اینڈ اٹ شوڈ بی این آن گوئنگ ورک ان پروسیس. ٹھیک ہے نا جی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. اور جو سوالات پیدا ہوتے جائیں راستے میں ان کو بھی مارجن پہ ضرور نوٹ کریں. یہ بات کہ قرآن مجید میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے ایک چیز کی، اسی طرح سے اور بھی آئیں گے بہت سارے سوالات. یہ کیا چکر ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو نوٹ کرتے جائیں. چلیں وہ تو مختلف صورتوں میں مختلف جگہ پہ جو انذار ہے وہ ریپیٹیشن کی شکل میں سامنے آتا ہے. سر اور لیسن ڈرائیو بھی تھے. جی زبردست. جی اچھا جی. جب حق سامنے آ جائے اور واضح ہو جائے تو پھر اس سے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. ایک تو یہ ہے بالکل ٹھیک جی. اور دوسرا ہے جی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک گرینڈ پلان، ایک اسکیم کے تحت ہے. He will take you through this to the desired destination. So just trust him, surrender. بالکل زبردست. اور یہ جو اس میں جو ہے نا جی، جو کفار کے حوالے سے جو کردار کشی کی گئی ہے یا کردار کا نقشہ کھینچا گیا، ٹھیک ہے جی، اس کو ضرور ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اس بات پہ غور کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے اندر اس طرح کی کوالٹیز کہیں ہیں تو نہیں. ٹھیک ہے جی. آر وی فالوئنگ دیئر فٹ اسٹیپس؟ کیونکہ پرابلم ایک اور بھی ہے، قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ہماری کانشنس ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت روشنی رکھی ہوئی ہے. اگرچہ یہ کانشنس بھی خود ڈیولپ ہوتی ہے اوور ٹائم، لیکن جب ایک ڈیولپڈ کانشنس کے ساتھ انسان دنیا کے اوپر غور کرتا ہے تو یہ ہماری بہت رہنمائی کرتی ہے. اور اگر ہم اس کی رہنمائی سنیں تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ہدایت کے راستے بھی کھولتا ہے. جی دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو کیا مثال کے طور پر حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم،
اتلم، ظاہر ہے کہ بعد ازالے کا زنیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ریلیٹ نہیں ہوتا. وی آر ناٹ ویری کنسرن ٹو کنسرن موسٹ آف اس اس سوسائٹی میں کہ جو ہماری جینیالوجی کیا ہے اور ہم ہمارے بزرگ کیا تھے اور کیا نہیں تھے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے 2-3 کڑیوں سے اوپر. لیکن یہ عرب سوسائٹی کی ایک سٹیٹس کی ایک سمبل یہ بھی تھا. اس میں پھر لوگ اس طرح کی باتیں بھی بنا لیا کرتے تھے. ٹھیک جی، تھینک یو ویری مچ جی. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ اب سنبھال لیجیے. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حاقہ ہے سر. جی ہونی شدنی، کیا ہے ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونی شدنی. سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا تو سمود اس آفت سے ہلاک ہوئے جو حد سے باہر تھی، اور عاد اس تند و تیز آندھی سے برباد ہوئے جو سرکش اور بے قابو ہو گئی. اللہ نے یہ آندھی انہیں جڑ پیٹ سے اکھاڑنے کے لیے 7 رات اور 8 دن ان پر ٹھہرا دی. پھر تم ان کو دیکھتے کہ اس طرح اس میں پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. تو اب کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ یہ جو ہونی شدنی جس کا ترجمہ کیا جی جاوید صاحب نے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے ہونی شدنی؟ یعنی شدنی جو ہے دس از پرشین، ظاہر ہے کہ پرشین اوریجن سے آ رہا ہے. اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ سر اس کا مطلب جو چیز ہو کر رہے، لازمن ہو کر رہے. یقین، جی یقینی طور پہ ہو کر رہے. یعنی اس کو انگریزی میں انیویٹیبل جس کو کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی جو جی ہونی ہی ہونی ہے، جس کو جی اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. جو سورہ ملک میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ سورہ ملک میں جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دی ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کائنات کے اوپر جب غور کرتے ہو اور اس کی ساری ارینجمنٹ اور ہر چیز کا اپنی جگہ پر ہونا، اپنے قوانین کا پابند ہونا، یہ اس سے تمہیں یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اگر اس کا بنانے والا جو ہے وہ کوئی کھلنڈرا نہیں ہے، وہ ایسے ہی کھیل تماشا نہیں کر رہا، تو پھر اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی وداؤٹ اینڈ. بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اس کا کائنات کا بنانے والا جو ہے وہ پرپز لیسلی، میننگ لیسلی کام نہیں کرتا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی. آپ اگر کبھی غور کیجئے تو ہماری جو پوری کی پوری سائنٹیفک ڈسکوریز، پوری دنیا کی ہسٹری ہے اس کی، وہ اصل میں اس پریمس پر بیسڈ ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی اے ریزن. کچھ ہوگا، کوئی کازل، کوئی ریلیشنل افیکٹس ہیں کہ زندگی میں چل رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم جانوروں کے اوپر جب ریسرچ کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بھی، آپ کبھی نیشنل جیوگرافکس کی جو یہ ڈاکیومنٹریز ہیں ان کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اصل میں اس پریمس سے آغاز کیا اسٹڈی کا، ہر اسٹڈی کا، کہ سینسیبل ہونی چاہیے چیزیں. ایک پوری فیلڈ آف سائیکالوجی وجود میں آئی وکٹر فرینکل کے ذریعے سے، جس کو وہ کہتا ہے میننگ تھراپی. ٹھیک ہے جی، میننگ تھراپی اس کو ٹیکنیکلی وہ بولتے ہیں جی لوگو تھراپی. لوگو تھراپی اس طرف سے علاج کرتی ہے کہ جس وقت انسان کی زندگی میننگ لیس ہونی شروع ہو جاتی ہے. میننگ لیس کا مطلب کہ بس چیزیں ہو رہی ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے، کبھی دکھ آ جاتا ہے، کبھی خوشی آ جاتی ہے، میننگ لیس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یو کین ناٹ میک میننگ. تو اس کے نتیجے میں دس از ون آف دا بگیسٹ کازز آف ڈپریشن. کرونک ڈپریشن کی ایک بڑی کاز یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو میننگ لیس، پرپز لیس فیل کرنے لگ پڑے، وہ ڈھونڈ نہ پائے کہ کیا مقصد ہے اس کا. تو قرآن مجید نے اس چیز کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے اور اس چیز پر یاد دہانی کی ہے کہ تم اس کو یاد رکھو کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ایک تو یہ کہ خدا کے نوٹس میں ہے، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو اگر وہ اس کی اجازت دے رہا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں دے رہا. اگر تم آسمان، کائنات، زمین، ہر چیز کی طرف غور کرتے ہو تو 2 چیزیں تمہارے سامنے آتی ہیں، تمہارے اندر خیر اور شعور کا شر رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے بے پرواہ نہیں ہے.
وہ اپنے نیکوکاروں اور بدکاروں کو برابر نہیں ہونے دے گا. بار بار اس چیز کی طرف آج جیسے یہ خیال آئے تو اس کا جواب بڑا سادہ سا اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تم اس کی تسبیح کرو. تسبیح کا مطلب ہے اس کی پاکی بیان کرو. وہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ اس طرح نہیں ہونے دے گا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہے. یہ کانفیڈنس رکھو, ٹھیک ہے جی. اور اس کانفیڈنس کی بیسز آپ کو جو اس کائنات کی کریشن سے جو کچھ دکھ رہا ہے اس میں اگر آپ کوئی فلا نہیں ڈھونڈ رہے اس کریشن میں, تو پھر دین یو شوڈ ریمبر کہ کچھ ایسا بھی اس کا پلان ہے جو ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے. جب وہ نمودار ہوگا تو اٹ ول آل فال ان ٹو پلیس. یہ کیوں ہوا سارا کچھ, ہے نا جی. ادھر سے بات کا آغاز کیا اور اب اس طرف آ گئے کہ یہ جو چیز جس کی یاد دہانی کی جا رہی ہے یہ لازمن ہو کے رہنی ہے. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اوائڈ اٹ. تمہاری پسند ناپسند سے وہ دور نہیں چلی جائے گی. اور اسی چیز کی رہنمائی کے لیے ہمارا پیغمبر آ گیا ہے, اب تمہارے اندر آ گیا ہے. اور اگر تم نے انکار کیا تو یہ یاد رکھنا کہ اس سے پہلے پیغمبروں کے انکار کے نتیجے کیا نکلے. یہ ہے جو اس پورے بات کو آپ سمجھ لیں کہ ایک سیکوینس میں لے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی آئی ایم سوری جی, میں لمبی تقریر ہوگی. نہیں سر, کوئی بات. سر میں نے اس میں لکھا ہے کہ اس میں قریش کے سرداروں کو متنبع کیا ہے کہ روز قیامت کو چاہے وہ کتنا ہی جھٹلا لے وہ ہو کر رہے گی. اور عاد اور سمود کی قوموں کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ جس طرح وہ تکذیب رسول اور تکذیب قیامت کے نتیجے میں ختم کر دیے گئے, اسی طرح سے تم بھی اپنا انجام دیکھ سکتے ہو. دیکھ لو گے, بالکل صحیح. اس کے ساتھ اگلے بھی جو 2 پیراگرافس ہیں آپ کے خیال میں وہ ملائے جا سکتے ہیں؟ جی سر, یعنی ملائے تو جا سکتے تھے لیکن سر میں نے الگ الگ ہی کیا ویسے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر یعنی 12ویں آیت تک اصل میں یہی مضمون چل رہا ہے نا جی جی. سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. جی عائشہ. ہاں جی سر, میں نے ان کو نا 2 پیراگراف میں کر دیا ہے, پہلے والے کا بھی اور جو الکاریہ کا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا علیحدہ سے. ٹھیک ہے اور جی. پہلے والے کا میں نے لکھا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز اپنایا ہے سٹریس ٹالنے کے لیے یا اہمیت بیان کرنے کے لیے قیامت کے دن کی, اور اس کے لیے الحاقہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ جو پہلی 3 آیات ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے علیحدہ سے لکھا ہے کہ ان آیات میں الحاقہ کے لیے ایک اور لفظ الکاریہ استعمال کیا ہے جس کے معنی کھڑکھڑانے والی یا کھٹکھٹانے والی ہے, اور جی بتایا ہے کہ کیسے عاد اور سمود کی قومیں اپنے انجام کو پہنچی, اور پھر سے سوال کیا ہے کہ کیا آج ان کی کوئی باقیہ جات یا آثار باقی ہیں. بالکل ٹھیک. کمپلیٹلی انائہلیٹ کر دیا انہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ والا ایسپیکٹ یہاں پر فہل تری لہم من باقیہ میں یہ والا ایسپیکٹ بیان ہو رہا ہے نا جی, کہ کمپلیٹ انائہلیشن کر دی گئی. اچھا سر, میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جی جی یہاں غامدی صاحب نے کھڑکھڑانے والی لکھا ہے, جی اور کچھ جگہوں پہ مجھے لگتا ہے کہ کھٹکھٹانے والی بھی لوگوں نے لکھا ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی. یہ آلموسٹ ایک ہی مطلب ہے جی. یعنی دونوں ایسپیکٹ اس میں نمایاں کیے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ جب وہ آتی ہے تو کس طرح کا شور ہنگامہ برپا ہو جائے گا, اور دوسرا ایسپیکٹ وہ بھی ہے, یعنی دونوں ایک ہی طرح کی ورڈز ہیں, کھڑکھڑانے والی بھی اور کھٹکھٹانے والی بھی. کہ یعنی آپ جس طرح سے کوئی گیسٹ جب آتا ہے تو لیٹس سے ایون اف یو آر اینٹیسپیٹنگ اٹ, تو آپ کو کس سیکنڈ میں بیل بجنی ہے یا کھٹکھٹاہٹ ہونی ہے یہ آپ جان نہیں سکتے. اٹ از سڈن. ایون اف یو آر اینٹیسپیٹنگ کہ کسی نے آنا ہے تو وہ سڈن ہے. آپ کا فون کب بج پڑے گا, یہ والا جو ایسپیکٹ ہے نا جی, کہ وہ اٹ از سڈن. دوسری سر طرف مجھے لگ رہا تھا, آئی ایم سوری, نہیں مجھے نہیں لگ آپ فرمائیے. رہا تھا کہ کھڑکھڑانے والی جو ہے وہ انوائنگ ایک آواز ہے نا جو کھڑکھڑ کرتی ہے, جی اور جو جی کھٹکھٹانے والی ہے وہ اپنے طرف متوجہ کرتی ہے, جی. اور آپ کو ایز اف وارن کر رہی ہے. مجھے یہ فرق لگ رہا تھا. یہ اس پہ انہوں نے کیا لکھا ہے, یہ کھڑکھڑانے والی جو ہے اس کی جو تفصیل کی ہے, یہ تعبیر بھی قیامت کے لیے ہے, اور اس لیے لائی گئی ہے کہ اس کے آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں.
یہ دفتن دھمکے گی. استاذ امام کے الفاظ میں جس طرح کوئی اچانک آ کر دروازے کو کھٹکھٹاتا اور نچنت سونے والوں کو ہڑبڑا دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ہلچل برپا کر دے گی. یہ جو ایسپیکٹ آپ نے فرمایا یہ ٹرانسلیٹر کے سامنے اس طرح سے نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایکچولی اس کو سینونیم کے طور پر ہی یوز کر رہا ہے کھٹکھٹانے والی کے. جو ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے نا جی، یہ بات واضح ہوگی جی؟ نہیں سر، مجھے نہیں سمجھ آئی بات. یعنی آپ نے جو الفاظ، جو لفظ ہے کھڑکھڑانے والی، اس سے ایک پکچر لی ہے کہ یہ اصل میں انوائنگ یا شور کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور کھٹکھٹانے والی میں وہ جو ہے اس کی سڈننس پروبیبلی امپلائڈ ہے. تو جو جاوید صاحب نے ایکسپلینیشن دی ہے اس میں وہ اس کو کھڑکھڑانے والی کو ایکچولی بالکل اسی معنی میں یوز کر رہی ہیں جس معنی میں آپ نے کھٹکھٹانے والی کا کہا ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا جی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے جی، یو موسٹ ویلکم جی. جی سر میں نے پہلے 2 پیراگرافز کو اکٹھا کر دیا ہے. سو ٹھیک یہ ہے جی. آیت 1 سے 10 تک ہے. رائٹ. بڑی قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قریش کے سرداروں کو جھنجھوڑا ہے کہ چھوٹی قیامتیں اس دنیا میں بھی آئی ہیں. ان کو ان قوموں کا حوالہ دیا ہے جن سے وہ واقف تھے. ان سب قوموں نے جب ان کی طرف بھیجے گئے رسولوں کا انکار کیا تو خدا نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا. ان آیتوں میں تمام حجت کا بیان ہے. ماشاء اللہ. یہ ایک چیز جو کلیئر رہے جی، میرا خیال ہے ہمیشہ بٹوین دا لائنز رہنی چاہیے، وہ یہ کہ جو پیغمبر آئے ہیں ان کا اصل پیغام یہ ہوتا ہے. یعنی باقی سب چیزیں، شریعت آئے گی نہیں آئے گی، نماز کے اوقات کیا ہوں گے، کتنی رکعتیں ہوں گی، یہ سب ڈیٹیلز ہیں جو وچ فالو. ٹھیک ہے جی. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو آلویز ریمبر وہ یہ کہ پیغمبروں کا جو باٹم لائن پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تم یہاں پر بلا مقصد نہیں ہو، تمہیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. آخرت از دا پرائمری فوکس آف دیئر میسج. In fact, if I say the only basic focus of their message, یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو ایک اسلوب ہے یہاں پہ کہ الحاقہ ملحاقہ، یہ اصل میں اس کو جب آپ ادا کریں تو بڑا مشکل ہے. یہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے کہ ملحاقہ کا مطلب یہ کہ تم کیا سمجھ سکتے ہو. What can you even imagine؟ وما ادراک ما الحاقہ، how can you even imagine کہ کیا ہے یہ تمہاری امیجنیشن کی گرفت سے بھی اوپر کی چیز ہے کہ کس طرح کی تباہی برپا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یعنی the inevitable، what is the inevitable؟ ہم نے جو بات کی کہ یہ ایک چیز آ کے رہے گی، وہ کیا ہے جو آ کے رہے گی؟ تم کو بھی سوچ بھی سکتے ہو کہ وہ کیا آ کے رہے گی. یعنی اس چیز کو، ورنہ یہ ایک عجیب سی ریپوٹیشن لگتی ہے یہ، ورنہ یہ بڑا ایک ڈفرینٹ اسلوب ہے. میں نے اس کو اردو میں تو کبھی بھی نہیں دیکھا جی. یعنی اردو میں، انگریزی میں یہ دس از ہارڈلی ایور یوزڈ کہ آپ اس طرح سے بات کو جھنجھوڑ. اس لیے کیونکہ جو لینگویجز ہم نے لکھی ہوئی پڑھی ہیں وہ بیسیکلی ریٹن لینگویجز زیادہ ہوتی ہیں. یہ خطابی لینگویج ہے جس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں. جی یہ ٹھیک ہے جی. میں اگر آپ نے اس کو کمبائن کر لیا ہے ٹل انا لما تغل ماء حملناکم فی الجاریہ، ادھر تک بھی اگر کمبائن کر لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے اس میں، کیونکہ بات ایک ہی ہو رہی ہے. جی آپ نے میں نے وہ پھر 11 اور 12 کو میں نے الگ سے کیا ہے. رائٹ ٹھیک 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 ہو گیا جی. جی اس میں نے وہ 12 تک ایک ہی سمری کی ہے. ٹھیک ہے جی. جی اور اس میں نے لکھا ہے کہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اور جس
قوم نے بھی آخرت کو جھٹلایا اس پر عذاب آیا ہے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے. اور قریش کو تو وارن کیا جا رہا ہے کہ پہلی قوموں کی طرح رسول کی اگر نافرمانی کرو گے یعنی آخرت کو جھٹلاؤ گے تو عذاب آئے گا. اور اس میں حضرت نوح کی مثال دی ہے کہ حضرت نوح کے پیروکاروں کو پانی سے صرف اللہ نے ہی بچایا ہے. بالکل. اور اس میں بس آپ نے حضرت نوح کا ایکسپلیسٹلی ذکر کر دیا جبکہ عاد و سمود کی قوم کا بھی ذکر ایکسپلیسٹلی ہوا ہے جی. ٹھیک ہے جی. ہاں اور جی دوسرا ہوا ہے وہ پہلی قوموں کی طرح میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. اور اس میں شاید اس چیز کو پیش نظر رکھنا مقصود ہے کہ جو دوسری قومیں ہیں وہ تو بالکل ختم ہو گئی نا. تو حضرت نوح کی جو اولاد ہے وہ اصل میں یہ جو جن سے بات ہو رہی ہے یہ بھی حضرت نوح ہی کی اولاد ہے. یعنی اگر اس کی تھریٹیکلی مان لیا جائے کہ وہ اس کے بعد اصل میں حضرت نوح کو آدم ثانی جو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سے زمین, مجھے نہیں معلوم, یہ تو اینتھروپولوجیکل ریسرچ بتائے گی, لیکن یہ بات کہ وہ تھے یا نہیں تھے, بٹ دس از واٹ اپیرنٹلی کہ جس وقت قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ آل نوح تھے سارے کے سارے جو ہیں, تو اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب, اور پھر جو الفاظ یہاں پہ کہے وہ یہ کہ جس وقت پانی حد سے تجاوز کیا ہم نے تمہیں اس چلنے والی میں اٹھا لیا, تمہیں اٹھا لیا. تو یہ آپ آئی تھنک دیٹ میکس اے سینس کہ جس وقت آپ نے اس کو الگ سے ذکر کروا دیا. جو ایک چیز اور بھی میں چاہوں گا کہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آخرت کا انکار نہیں ہے جس پر وہ ان کو عذاب آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ آخرت کا انکار آفٹر پیغمبروں کی یاد دہانی کے بعد, رسول کی یاد دہانی کے بعد, یعنی یہ ہے جو زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آخرت کا انکار بہت ساری قومیں کر سکتی ہیں, ہو سکتا ہے ہو رہا ہو, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا جو یہ قانون ہے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب رسول آ جاتا ہے تو پھر, اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ رسول کا مین پیغام ہی آخرت ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بتاتا ہے کہ یہ زندگی میننگ لیس نہیں ہے, اس میں تمہیں جواب دینا پڑے گا اپنے عمل کا, اور اس چیز کو اوائڈ کرتے ہوئے لوگ نہیں مانتے, تو پھر یہ رسول کی قوم کی حیثیت سے ان پر عذاب آ جاتا ہے, اور رسول کا اصل پیغام آخرت ہوتا ہے. یہ ہے جو کنیکشن ہے جی, اس کو کلیئر رکھنا ضروری ہے, ورنہ کئی دفعہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ کو پریکٹیکلی اس وقت اپنی بھی قوم میں لگے گا کہ ہم اصل میں آخرت کو کوئی مانتے جانتے نہیں ہیں, ہم بولتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. یعنی بلیف اصل میں کیا ہے اور جو بولا جا رہا ہے وہ کیا ہے, اس میں بڑا فرق ہے. تو انکار تو ہم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں کنٹینیوسلی, بالکل بھولے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ تعالیٰ جو مہلت دے رہا ہے وہ اصل میں اس طرح سے اسپیسیفائڈ نہیں ہے جس طرح رسولوں کی قوموں پر ہو جاتی ہے کہ تم اب بالکل عذاب کے نرغے میں ہو, یو آر رائٹ ایٹ دا برنک آف پنشمنٹ. ختم ہونے والی ہے بات, زندگی ختم ہو جائے گی. یہ وارننگ. سر ایک کوشچن تھا اس میں جی کہ اب رسول تو نہیں آنے جس طرح آپ نے کہا, اور ہم میں سے بہت سے لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. تو اس میں جب کوئی آفت آتی ہے مطلب ایک ایریا میں, تو کامنلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک عذاب آیا ہے, تو یہ عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں, اس کو ہم عذاب کہہ نہیں سکتے جی. مجھے نہیں معلوم کہ یہ عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے قانون میں کیا ہو رہا ہے, کون لوگ مر رہے ہیں, اس میں اصل میں بالکل بے قصور لوگ اپیرنٹلی بھی ہو سکتا ہے مر رہے ہوں, بیکاز وی ڈونٹ نو. جو رسولوں کا عذاب ہوتا ہے نا جی, اس کے اندر جو خاص بات ہے اس کو بڑی اچھی طرح یاد رکھیں, وہ یہ ہے کہ یہ عذاب سے پہلے ایک تو یہ کہ قوم کو وارن کیا جاتا ہے, کلیئرلی وارن کیا جاتا ہے کہ آ جائے گا. اس کے بعد قوم کو الگ الگ کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ, یعنی ہم جب قرآن مجید پڑھیں گے نا جی, آگے جو شروع کی صورتیں ہیں اس میں ایک دو چیزیں بڑی واضح ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ تم اس قوم کے خلاف کوئی اقدام کرو, کیونکہ اندر کچھ اہل ایمان بیٹھے ہیں.
چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, they are not declaring their faith. ٹھیک ہے جی, اس حد تک الگ الگ کر دیا جاتا ہے چھانٹ کے بالکل. اور پھر اس کے بعد جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو اس حصے کو کہ جو ریجیکٹرز کا حصہ ہے, کفار کا حصہ ہے, اس کو ختم کیا جاتا ہے آفٹر ٹیلنگ دیم, وارننگ دیم. یہ جو دنیا میں یوں سمجھ لیں کہ آفتیں آ جاتی ہیں, مشکلات آ جاتی ہیں, قومیں کئی دفعہ تباہ ہو جاتی ہیں, یہ اگر تو رسول کی وارننگ نہیں ہے تو پھر ہم کو اس کو ایک جولٹ سمجھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی سمجھنا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ اب رسولوں نے نہیں آنا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نشانیاں اپنی اس دنیا میں پھیلاتے رہنا ہے. He will keep on reminding us through his signs. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے یہ موسٹ پروبیبلی اس کو ہم عذاب کہنے میں تجاوز کریں گے. We don't know. ایون اگر آپ ایک قوم کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بگڑی ہوئی قوم تھی, تب بھی اصل میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب تھا, اس لیے کیونکہ ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر کوئی اچھے لوگ بھی تھے یا نہیں تھے. کیونکہ یہ عذاب ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی بھی اچھا آدمی مارا جائے, ایسا نہیں ہوگا. یہ بات واضح ہوگی جی؟ جی سر, تھینک یو. اوکے, تھینک یو جی. نیکسٹ جی. جی سر, اب میری باری آئی تھنک. اچھا, جی جی میں نے آیت نمبر 10 تک اکٹھا ہی کیا ہے, اور 11 اور 12 مجھے سمجھ نہیں آئی, تو وہ پھر میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں جب 11 اور 12 پہ آئے گا. سو شروع میں نے لکھا ہے کہ قریش کو وارننگ دی ہے, اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ جو عذاب ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور ڈیفینیٹلی آنا ہے. اور پھر آگے اگزامپل دیا ہے عاد کا اور سمود کا کہ انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی تھی تو ان پہ عذاب آیا تھا. اور فرعون کا بھی اللہ میں نے اگزامپل دیا ہے, اور ان تینوں کا اگزامپل دینے کے بعد یہ کہا ہے کہ ان پہ عذاب آیا تھا اور اس عذاب کی انٹینسٹی بڑھ گئی تھی. جب ان پہ عذاب آیا تھا تو ایک دفعہ آ کے مطلب وہ نہیں تھا, اس کی انٹینسٹی بڑھتی گئی تھی, بڑھتی گئی تھی. یہ دس از بیٹر. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, کہ انٹینسٹی اس کی بڑھتی گئی تھی. اور سر 11 اور 11 سے لے کے 13 تک جو ہے وہ اس میں اپنا سوال پوچھ لیتی ہوں. اس کا ترجمہ مجھے کنفیوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ میں کو بتاتی ہوں کدھر ہے. یہ ہے اسی طرح نوح کو جھٹلانے کے نتیجے میں جب طوفان اٹھا, پانی حد سے گزر گیا, تو ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا. یہ تم کون ہے؟ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا. جی یہ قریش ہے. قریش کو کشتی میں اٹھا لیا. جی جی, یعنی یوں سمجھ لیں کہ تم اصل میں ان لوگوں کے کی اولاد ہو کہ جن کو ہم نے اٹھا لیا اس پہلو سے, جس طرح قرآن مجید کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل تم نے یہ کیا. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح کا خطاب ہے. تو یہ بیسکلی تو سیمائٹس ہے نا, مطلب سامی نسلیں ہیں یہ. جی 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 جی, رائٹ رائٹ. یعنی یہ ہیں وہی, لیکن یہ بات کہ یہ اپنے آپ کو بھی حضرت نوح کی اولاد ہی سمجھتے ہیں, یہ ان کے لیے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس وقت یہ جس طرح سے بنی اسرائیل کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے یہ کیا, تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا. اسی طرح سے یہ لوگ بھی اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی باپ دادا تھے جن کو اٹھایا گیا تھا, اور انہی کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں. یعنی had they not been saved, we would not have been here. اچھا, پھر اگلا تم بھی یہ قریش ہی ہیں کہ اس لیے کہ اس سرگزشت کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں. سو اگین ان کے بچوں کے لیے نصیحت بنا دیں. ہاں جی, یعنی تم اس سے ایڈمونیشن حاصل کرو کہ دیکھو کس طرح سے ختم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ تم کون ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی تھی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. یہ دس نیشن, یہ جو قوم ہے جس کی بات ہو رہی ہے, اٹ از ایٹ دا برنک آف ڈسٹرکشن. یہ بات بہت زیادہ یاد رکھی. یعنی یہ مجھے اس کی
گریوٹی اس طرح فیل نہیں ہو رہی جو بیسیکلی پیغمبر کی طرف سے جو بات آتی ہے نا کہ ہم نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ٹھیک ہے نا جی، کہ تم کو اس لیے نہیں قرآن دیا کہ تم اپنے آپ کو ہلکان کر لو. پیغمبر اصل میں ہر لمحہ اس فکر میں ہے کہ یہ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. They will be completely annihilated اگر یہ نہیں مانیں گے. اور سر اس قوم پہ ایونچولی بدر کے موقع پہ اور دوسری جنگوں کے موقع پہ عذاب تو آ گیا تھا، وہ یعذبہم اللہ ایدیکم بولا وہ جو ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تھیری صرف غامدی صاحب کی ہے، پاپولر تھیری تو ہے نہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. تو پھر لوگ کیا، تو پھر لوگوں کو تو نہیں سمجھ آئی ہوئی ہے اصل میں. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ I think this is a very important question. وہ اصل میں اس کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو معاملات کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ بانٹ ہے کہ کچھ قوموں کو تباہ بھی کر دیا جاتا ہے. یہ جو تھیری ہے یہ اصل میں یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ایکسپلینیشن ہے یا یہ جو میننگ میکنگ ہے، ٹھیک ہے جی، اٹس آل اباؤٹ میننگ میکنگ. چاہے وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ دوسرے بنا رہے ہیں، اصل میں ایک پکچر بنا رہے ہیں، ہم ایک میپ کریٹ کرتے ہیں. یہ اصل میں فرائی صاحب نے پہلی دفعہ اس کے اوپر توجہ دلائی. اصلاحی صاحب نے اس کو قرآن مجید پورے کو اس کے مطابق ایکسپلین کیا، اور پھر جاوید صاحب کی یہ تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جی. یعنی یہ اصل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو اور مجھے ایز اسٹوڈنٹس آف دی قرآن دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ کیا یہ اس کی does the Quran support this explanation or not? Yes, it does. اگر ہے تو پھر ہمیں بڑی محبت سے دوسروں تک بات پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا خیال میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، یعنی یہ میرا باعث بھی ہو سکتا ہے، بٹ واٹ ایور آئی ہیو انڈرسٹوڈ از کہ قرآن کو سمجھنے کے پہلو سے اگر یہ بات اگنور کر دی جائے اور یہ سمجھ لیتے ہیں، جو امپورٹنٹ بات ہے جو بڑی تنگ کرتی ہے کہ جب تک آدمی، وہی میننگ میکنگ ہی کا مسئلہ ہے، یہ آدمی جب تک اس پہلو سے غور کرنے کو آمادہ نہ ہو یہ اس کو ایویڈ کر جاتی ہے بات. سر یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے. مطلب میں نے وہ ایکسپلینیشن جو غامدی صاحب کی ہے جب آپ لوگوں کو انہوں نے سمجھائی تھی، اس چیز کی ریکارڈنگز میں نے پاگلوں کی طرح پتہ نہیں کتنی دفعہ سنی ہے، تو وہ میرے عقل میں گھسی ہے. میں تو تکلیف ہی نہیں کرتی کسی کو سمجھانے کی کہ کون مغز ماری کرے اتنی. یہ بڑی مشکل تھیری ہے سمجھانے کے لیے. آپ اس پہلو سے، یعنی آپ کی بات سے میں اتفاق کرتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیر آر کپل آف تھنگ جو میں نے ٹرائی کی جی. مثال کے طور پر آپ کسی کو سورۃ القمر دے دیں، ٹھیک ہے، اور ان سے کہیں کہ یہ جو ہے نا، آپ شروع کا بالکل حصہ 2 آیتیں چھوڑ دیں اس کی، یعنی 2 آیتیں چھوڑ دیں کا مطلب ہے کہ میں اس کے بارے میں آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا ایگزیکٹلی مطلب ہے، لیکن اگر سورۃ القمر کو پوری کی پوری سورہ کو سامنے رکھ کر اس کو ایکسپلین کیا جائے ٹل وہ آیت آتی ہے اس میں کہ اکفارکم خیر من اولئکم. دیکھیے ہوا کیا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ابھی آپ نے یہ پڑھا انا لما تغل ماؤ حملناکم فی الجاریہ. اس کو بڑے آرام سے میں نے، اگر جو پہلی بات آپ سے کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید مجھے کہیں پہ بھی خطاب نہیں کرتا. یاد ہے آپ کو یہ بات؟ جی. کہ آئی ریکویسٹڈ کہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن مجھے خطاب نہیں کرتا. اب ہوتا کیا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب پانی حد سے تجاوز کیا تو ہم نے تم کو اس چلنے والی میں اٹھا لیا. ٹھیک ہے جی، اور اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے. مطلب بائی امپلیکیشن یہ بے شک مجھ تک بھی پہنچ جائے بات، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، کہہ مجھے نہیں رہا. اگر مجھے کہنا تھا تو سب سے پہلے تو اردو میں کہنا چاہیے تھا اس کو. ٹھیک ہے جی، میں نے تو بڑی مشکل سے تگ و دو کر کے 22 سال لگا کے کچھ عربی کی شدھ بدھ حاصل کی ہے. آئی ایم ناٹ اے ماسٹر آف دی عربک لینگویج. یعنی میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمارے پاس وہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم اس لیول کی ماسٹری اپنی زندگی گزارتے ہوئے پیدا کر لیں. یہ تو اب ہم ایک سائٹ پہ کام کر رہے ہیں نا جی، پارٹ ٹائم کام ہو رہا ہے. یہ مسئلوں کو سمجھنا ضروری ہے.
جب آپ اس طرح سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں, میں آنیسٹلی آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ویری ریسپیکٹیبل فرینڈ, جنہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو بات ہے کہ انا ارسلناکا بشیرم و نذیرن, ٹھیک ہے, یہ قرآن مجھے کہہ رہے ہیں نا, مجھے وہ یہ کنونس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ قرآن مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے, کیونکہ وہ فرسٹ پرسن سنگولر میں خطاب کر رہا ہے مجھے. یہ ہے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے, اور یہ آپ یقین کریں کہ یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ان یوزول سی بات ہے, بالکل نارملی ہو گئی. ہم نے اس کو اس پہلو سے غور ہی نہیں کیا کہ یہ اصل میں قرآن یہاں پر پیغمبر کو خطاب کر رہا ہے, یہ میرے سے بات نہیں ہو رہی, مجھے اس نے بشیر و نذیر بنا کے نہیں بھیجا. اس نوعیت کی یعنی بیسک غلطیاں ہوئی ہیں جی, انفارچونیٹلی. جی آگے چلیں جی. ہاں جی, میرا سوال تو ختم ہو گیا. انبر کی باری ہے. جی جی جی, میرا خیال ہے طاہرہ کا بھی رہتا ہے شاید. جی 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 سے طاہرہ کا رہتا ہے. رائٹ. قیامت کے ناموں میں ایک نام الحاقہ ہے. What happened was inevitable. یہاں پر جس اسلوب میں بات ہو رہی ہے وہ مخاطب کی پوری توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے ہے. The reality of the consequences your deeds is bound to happen. اس دنیا اور آخرت, اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں عذاب کا بیان ہے. سر میں نے بھی یہ نا آیت نمبر 12 تک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, میں ٹھیک آگے ہے, پڑھتی ہوں. آپ کر دیجیے. سمود اور عاد کی مثال دے کر تاریخ میں ہونے والے ان عذاب کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے جن سے قریش واقف تھے. سمود اور عاد پر عذاب واقع ہوا کیونکہ انہوں نے ساری تنبیہات کو جھوٹ سمجھا. سمود اور عاد اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیے گئے اور نیچر کی سرکشی سے. یہ بہت امپورٹنٹ اللہ چیز تعالیٰ نے یہاں پر جس سرکشی کا بیان ہے نا جی, وہ اصل میں وہ ہے کہ یہ جو نیچرل فورسز ہیں یہ جب چھٹ جائیں, بالکل ہوائیں یا ان کی تند و تیز کر دیا اور ان کو ٹھہرا دیا اس کو. بالکل بالکل. جی جی, اس کے بعد ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ کھوکھلے تنے تھے, وہ صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے, ان کا کچھ بھی باقی نہیں بچا ماں سوائے ان نشانات کے جو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. مختلف قوموں اور ان کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر آنے والے عذاب کو بیان کر کے قریش پر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد پر خدا کی رحمت کو اپنے لیے لازمی نہ سمجھ لیں. رسول کے انکار کا انجام لازمی فوری عذاب ہی ہے. خدا کی رحمت جو کشتی میں بٹھا کی, جو اس نے ان کو کشتی میں بٹھا کر کی, اور انسانیت کے وہی لوگ ہیں جو آج مختلف اقوام کی صورت میں زمین پر آباد ہیں. ان سب واقعات سے نصیحت پکڑ. بالکل ٹھیک جی, بالکل ٹھیک. لنجعلھا لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ, جو کھلے کان ہیں ان کو وہ یاد رکھیں. پھر جی آگے چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی سر, یہ میں 2 پیراگرافس جو ہیں ان کو اکٹھا ہی اب پڑھوں گی اور سر اکٹھا ہی پھر کر دیتی. اور یہی جرم فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا, اور ان بستیوں نے بھی جو تلپٹ ہو گئیں, اس طرح کہ ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی. چنانچہ اس نے انہیں ایسی پکڑا جو اپنی شدت میں بڑھتی چلی گئی. اس طرح نوح کو جھٹلانے کے نتیجے میں جب طوفان اٹھا اور پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا, اس لیے کہ اس سرگزشت کو تمہارے لیے نصیحت بنا دے اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور یاد رکھیں. کیا بات, اور بیوٹیفل. وہی جرم جو قوم عاد اور سمود نے کیا تھا وہی فرعون اور قوم لوط نے کیا,
اور پھر تکذیب رسول کے نتیجے میں ایسی پکڑ میں پکڑے گئے کہ پھر اس سے چھوٹ نہ سکے۔ اور اس میں قوم نوح کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس میں انداز قریش پر اظہار احسان کا ہے کہ ان کو یاد دہانی فرمائی گئی ہے کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے ان کو ہم نے ہی اپنے فضل سے نوح کی کشتی میں پناہ دی۔ اس پناہ کے مستحق وہ اس وجہ سے ٹھہرے کہ وہ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اگر وہ ایمان نہ لائے ہوتے تو وہ بھی اسی طرح غرق کر دیے گئے ہوتے جس طرح ان کی پوری قوم غرق کر دی گئی۔ لہٰذا تمہیں اپنی تاریخ بھولنی نہیں چاہیے۔ اگر تم یہ بھول گئے اور رسول کی پیروی کی جگہ نافرمانی کی روش اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ خدا تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اس نے نوح کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ کیا۔ وہی معاملہ نہ کرے، یہاں پر نہ ایڈ کر لیجیے گا۔ جی سوری، نہ کرے، وہی معاملہ نہ کرے جی اس نے نوح کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک، زبردست جی، ماشاء اللہ۔ اینڈ اس میں کوئی کوشچن تو نہیں ہے جی؟ اینی کوشچنز؟ اور اس کو ایک دفعہ یہ دیکھیے گا کہ کیا اگر دونوں کو ملا کے پڑھیں آپ تو کنٹینویشن بن جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جی۔ آپ کے لیے جو ریفرنس پوائنٹ وہ بنے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ جب جن لوگوں نے مثلاً 1 to 12 کی ہے نا جی سمرائز، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک یونٹ بنا کے انہوں نے کنٹینویشن میں کی ہے۔ جب آپ سیپریٹ یونٹس بنائیں تو کم از کم آپ اپنی سمری پڑھتے ہوئے یہ فیل کریں کہ ایک کنٹینویشن ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس سے ذرا ذہن میں زیادہ اترے گی بات۔ زبردست، تھینک یو جی۔ جی سر اگر سب نے کر لیا تو میں اس سے نیکسٹ کروں؟ کسی کی 11 12 تک؟ جی 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 سر، میں نے 11 12 کا کیا تھا۔ رائٹ سر اس میں ہے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے۔ پھر آگے اس کا ہے کہ جب چھوٹی قیامت آتی ہے تو اس میں بھی ایمان لانے والے اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں جیسا کہ بڑی قیامت والے دن ہوگا۔ اس بات کی یاد دہانی قریش کے سرداروں کو کرائی جا رہی ہے۔ یہ جو آپ نے پہلا جملہ لکھا ہے جی، اس کو میرا خیال ہے انڈر لائن کر کے نا، تو آپ نے وہ جو اینڈ پہ سورہ کا جو آپ نے لکھنا ہے نا کہ میرے سے کس طرح ریلیٹ ہوتی ہے، جی سر، اس میں بھی اس جملے کو ضرور لائیے گا۔ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اور یہ میں نے خود بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ اس میں خدا نے اپنی طرف اس کا جو ریفرنس کیا ہے کہ جب پانی حد سے تجاوز کر گیا تو ہم نے تمہیں چلنے والی میں اٹھایا، ٹھیک ہے جی؟ ہم نے ان کو مارا، ہم نے ان کو بچایا۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ خدا کی انوالومنٹ ہے ان فیصلوں میں۔ ویری امپورٹنٹ جی، تھینک یو جی۔ نیکسٹ پلیز۔ اگر کسی اور کا 11 12 رہتی ہے جی یا 10، اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اگر 9 10 11 12 رہتی ہیں تو وہ پلیز آپ کر دیں۔ اگر ہو گئی تو پھر آگے چلتے ہیں۔ سر میری آواز آ رہی؟ جی جی اب آ رہی جی۔ سر میں نے لکھا ہے کہ ان آیات میں فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں کا ذکر ہے کہ کیسے رسول کی نافرمانی پہ ان پر عذاب آیا، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا اور نبی کو کشتی کے ذریعے سے بچا لیا تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ یہ 9 سے 12 نبی اور اس کے فالوورز کو جی۔ سر میں نے ایک سوال بھی کرنا تھا۔ جی 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 فرمائیے۔ سر ابھی جو آپ نے بات کی کہ ایک صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے لگا کہ مطلب کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ بشیرم و نذیر ہے، جی جی، تو یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے۔ مطلب جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ بھئی آپ عربی سیکھیں یا پھر اور آپ ترجمہ پڑھیں قرآن کا، تو یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے کہ بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے، اس طرح کی بات بھی سوچ سکتا ہے۔ جی آئی کوائٹ ایگری جی، آئی کوائٹ ایگری کہ یہ ہے پریشان کن بات، لیکن اگر آدمی اس کے لیے سننے سمجھنے کو تیار ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھانے کو مشکل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک کوالیفیکیشن ہے بہت بڑی کہ سننے سمجھنے کو تیار ہو۔
مجھے جو آپ نے آج یاد ہوگا جب میرا خیال ہے طاہرہ نے یہ بات فرمائی کہ سورہ قلم کے اندر کہ اللہ تعالی جو سبق ہے میرے لیے، اس میں انہوں نے پہلی بات یہ فرمائی کہ مجھے جب حق سامنے آئے اور حق واضح ہو جائے تو ماننا چاہیے، پھر کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اس کو حق کو ماننے میں۔ اصل میں یہ سامنے آئے گا کیسے اگر میں سننے کو تیار نہیں ہوں گا؟ آئی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بات میری کوئی غلط ہے، میں کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ آئی شوڈ کیپ پریزنٹنگ۔ کئی دفعہ میں کوئی نیا آئیڈیا جو ہے یہ میں نے اپنے اندر فیل کیا کہ اس کو ابھی ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، ڈسکس کر کے ہی تو پتا چلے گا کہ اس میں کیا خامیاں ہیں، کیا چیزیں کمزور ہیں، اس کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس کو پریزنٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر پریزنٹ کرنے کے بعد دوسرے کی بات کو سننا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی۔ آئی تھنک بڑا ایگو کے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے جی، معاف فرمائے جی۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا جی؟ آئی ایم سوری، پلیز بتائیے گا۔ ہیو آئی آنسرڈ یور کوسچن؟ سر مجھے تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ میں بچوں کو کیا کہوں، مطلب ان کو مجھے کیا کہنا چاہیے اس معاملے میں کہ بھئی آپ پڑھیں، لیکن یہ کہ ہر ایک کو پڑھیں اور مختلف تفاسیر پڑھیں، یہ کہنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ اصل میں ایک تو یہ کہ قرآن مجید کا تعارف جب ہم کراتے ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہے یہ کتاب ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک جنرل سٹیٹمنٹ، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیج کر اس کی قوم کو جن الفاظ میں مخاطب کیا، وہ الفاظ ہمارے لیے سیو کر دیے گئے ہیں فار دا ریکارڈ۔ اگر ہم یہ بات ان کو سمجھا پائیں ان ٹائم، ظاہر ہے کہ بچوں کی ایک ڈیولپمنٹل ایج ہے جس میں کہ وہ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ یہ سمجھ سکیں، تو جب آپ یہ بتائیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اینڈ دین obviously you are here انشاءاللہ۔ اگر if they are studying the Quran they should be able to ask you all the questions، اپنے objections آپ کے ساتھ شیئر کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی طرف صحیح رہنمائی فرمائے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان کو بجائے اس کے کہ اپنی رائے فوراً دینے کے کویسچنز ریز کر دیں کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کتاب کا صحیح تعارف کرائیں، ٹھیک ہے جی۔ آئی بلیو، یہ آپ کو اگر یاد ہو، اسی وجہ سے میں نے پہلے سیشن میں اس کو ایشو بنایا تھا کہ یہ کتاب ہے کیا، اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ورنہ دس کین بی اے بگ ٹیسٹ فار اس۔ یہ پرابلم ہو جاتی ہے کئی دفعہ۔ تھینک یو سر۔ یہ موسٹ ویلکم جی۔ عربی ضرور سکھائیں جی، عربی اگر موقع ملے تو ضرور سکھائیے۔ اٹ ہیز این افیکٹ، قرآن کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے جس وقت اس کو اس کی لینگویج میں پڑھا جائے، بہت ہی زیادہ ہے۔ ہاں جی، بسم اللہ۔ آگے جی، کسی اور کی اگر 9 10 11 12 رہتی ہو۔ ہو گئی جی؟ جی سر۔ سو اسی طرح جب سور میں ایک ہی مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی مرتبہ پاش پاش کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، اور پھر تم دیکھو گے کہ اس دن وہ بہت ہی بودا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر سمٹے ہوئے ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کا تخت اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے۔ جی، قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے اور ظہور قیامت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح قوموں پر عذاب لانے کے لیے ہمیں کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا پڑا، بلکہ جب چاہا چشم زدن میں عذاب آ گیا، اسی طرح قیامت کو لانے کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کرنی، بس سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اور خدا سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ رہے۔
اور یہ بڑی اسٹرانگ آیت ہے جی, یہ جو آخری آیت ہے نا جی, یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ, بہت ہی اسٹرانگ آیت کہ اس دن تم یو ول آل بی پریزنٹڈ بفور گاڈ. یہ بفور گاڈ ظاہر ہے کہ اس کے اندر مقدر ہے, کچھ بھی تمہارا چھپا نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ غلطیوں پر پردہ ڈالے رکھے جی, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. آمین. لا تخفى منکم خافیہ جی. اور یہ یعنی بڑا اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کی چیز ہے جی کہ یہ دن آ جائے گا جب سب کچھ سامنے آ جائے گا, سب کچھ. جی تھینک یو جی. آگے چلتے ہیں جی, بسم اللہ. ان آیات میں سر میں نے بولنا, میری باری ہے سر. جی 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 جی. ہاں, ان آیات میں قیامت کے دن کو پچھلی قوموں پر عذاب سے ملایا گیا ہے, مطلب مماثلت کی گئی ہے, اور قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے, اور سب راز عیاں ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک جی, بالکل ٹھیک. سر میں نے وہ جو آپ جس آیت کا ذکر کر رہے ہیں میں نے اس کو اس پیراگراف میں شامل نہیں کیا ہے. اچھا, وہ میں نے اچھا, اگلے پیراگراف میں ملایا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. گزری ہوئی قوموں پر جو عذاب آیا ان کی طرف یاد دہانی کرا کے اب یہ قیامت کی ہولناکی کی تصویر ہے کہ کس آسانی سے اور اچانک اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دے گا. یعنی وہی القاریہ, اچانک ایک دن ایسا ہو جائے گا اینڈ امیڈیٹلی آل دیز تھنگز وڈ اسٹارٹ بینگ کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ, درم برم ہو جانا شروع ہو جائے گا. یہ کبھی یہ پچھلے دنوں, یہ جب پرسوں آپ کو یاد ہوگا پرسوں درسوں کی شام کو جب آندھی آنی شروع ہوئی ہے تو جو ہاؤلنگ کی ساؤنڈ ہوتی ہے کبھی آندھی میں, کبھی یہ نیچرل فورسز جب تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگیں تو جو ان کا اثر ہوتا ہے, یہ آپ ذہن میں اس وقت یہ اگر خیال آئے کہ یہ کس طرح سے یہ سب چیزیں بیونڈ آل لمٹس ٹرانسگریس کر جاتی ہیں, یہ آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ ہم کتنی چیزیں مضبوط کر لیں, کتنی چیزیں اپنی اسٹرانگ بنا لیں, اصل میں نیچرل فورسز کے آگے ہماری کچھ بھی نہیں چلتی. ایک ارتھ کو ایک آتا ہے اور سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتا ہے, اور زمین ویسے کی ویسے اگلے دن پھر سورج نکال لیتی, نو پرابلم. اللہ اکبر جی. آپ اس میں جو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو نیکسٹ پیراگراف سے ملایا, یہ یعنی جو قیامت کے دن جو دونوں گروہوں کا معاملہ ہو رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے ساتھ اس کو ملا لیا ہے نا جی. جی سر میں نے یہی کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے, پھر اسی کے ساتھ پھر جس کا مال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ میں نے اکٹھا ہوا. بالکل بالکل ٹھیک جی, بالکل ٹھیک جی. جی سر میں نے لکھا ہے کہ قیامت کا سین بتایا ہے کہ ایک تیز آواز سب کچھ ختم کر دے گی اور اس دن کوئی بھی تیاری کرنے کا وقت نہیں ملے گا, اور اس دنیا میں اس دن کوئی بات جسے ہم دنیا میں چھپاتے رہے ہیں چھپی نہیں رہے گی, کچھ بھی نہیں چھپا رہے گا. بالکل بالکل سر. اس میں جو میٹافوریکلی بتایا ہے دو چیزیں وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جی جی. کہ وہ ہے نا اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کا تخت اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے, یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی یہ تو اس طرح کی بات ہے جو پہلی والی بات ہے نا جی کہ یوم کیا ہے کہ اعلیٰ ارجائہا والی بات کہ فرشتے اس دن آسمانوں کے کناروں پر کھڑے ہوں گے. یعنی وہ اپیرنٹلی لگتا ہی ہے کہ ہولناکی ایسی ہوگی کہ فرشتے بھی دہل جائیں گے, and they would be taking shield at the edges of the sky. یہ بات واضح ہوئی جی. پہلی بات نہیں سر, شیلڈ کس طرح؟
یعنی سمجھ لیں کہ آپ مین جو سٹیج ہے اس سے بھاگ کر اینڈز پہ چلے جائیں گے چھپنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ جس سٹیج پر سارا سین برپا ہو رہا ہے, جس طرح سے مثال کے طور پر ایک سوچیے ذرا, ایک دائرہ ہے کہ جس کے اندر بربادی آ رہی ہے, تو بجائے اس کی کہ آدمی اس کے اندر کھڑا رہے, اپنے آپ کو کناروں پر جا کر بچا رہا ہے, اس طرح کا سین کھینچ رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے جی, جو میں سمجھاؤں, ٹھیک ہے جی, اس کو اور بھی غور کریں. اگر یہ بات واضح نہیں ہوتی, نہیں سمجھ میں آ رہی, تو اس پہ غور جاری رکھیں ضرور. یہی اصل میں وہ پزل ہے جس کو کہ ہمیں سالو کرنا ہے اپنے ذہنوں میں. ہم اس کو کیا سمجھیں؟ جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر جو گراؤنڈ زیرو ہے, ٹھیک ہے جی, اس جگہ پر جدھر ہولناکی برپا ہوگی, تو اصل میں فرشتوں کی بھی یہ حالت ہوگی that they would be taking refuge at the edges of the skies. یعنی اس طرح کی بات کہی ہے جو میں نے سمجھی ہے. دوسری چیز جو ہے اس میں, وہ تو بالکل ہی یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے 2-4 جگہوں پر اس کا, 2 جگہوں پر خاص طور مجھے یاد ہے, ایک سورہ مدثر میں اور ایک سورہ بقرہ میں, اس کا ذکر کیا کہ بعض جگہوں پر ایسی انفارمیشن لوگوں کے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ جس میں جو بس انفارمیشن ہے, 8 نہیں 9 ہوں گے مثال کے طور پر, 4 رکھتے نہیں, 5 پڑھنی ہے یا 6 پڑھنی ہے یا 10 پڑھنی ہے. یہ کوئی ایسی فگر نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی لاجیکلی ڈیسائیڈ کی ہے. ایک ڈیسیجن ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ کل جب ہمارے سامنے فرشتوں کی حقیقت, ہمارے سامنے تخت کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو خاص طور پر زیادہ تفصیل سے اس کا ذکر کیا سورہ مدثر میں, جدھر یہ کہا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے اپوائنٹڈ ہوں گے ایز گارڈز. ٹھیک ہے جی, تو Y19, تو اس کو پھر بڑی ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کیوں کرتا ہے اس طرح سے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ کھوٹ سامنے آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے جی, اس کو بھی خاص طور پہ, یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ آج اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے تو آپ کے دل میں کھوٹ ہے, ایسی خدا نخواستہ بات نہیں ہوتی ہے. یہ سوال پیدا ہونا بالکل نیچرل ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس سین میں قرآن مجید نازل کر رہا ہے, اس سین میں, اس انوائرمنٹ میں سارے گروہ کو, مومنین کے گروہ کو پاک کر دینا فرام ایڈلٹریشن آف امپیور سولز, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یعنی یہ اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو سزا سے بچا لیا جائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ان کو ویریس جگہوں سے, ویریس ٹیسٹ سے گزارا گیا. ان میں سے ایک ٹیسٹ کی نوعیت یہ ہے جی. یہ بات واضح ہوئی جی؟ سر ٹیسٹ یہ کہ میٹافوریکلی بتا کے کہ آپ اس کو ایز اٹ از مان لیں. نہیں دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ دس از مور لائک, یہ جو نمبر ہے یہ فگریٹو نہیں ہے. نمبر تو ایبسلوٹ ہی ہے. جو چیز فگریٹو ہے وہ سمجھ لیں کیا ہے. یعنی فرشتے اس کی ایجز پہ ہوں گے. اب یہ جب بات کی گئی ہے تو فگریٹو چیز اصل میں ایجز ہے. آسمان کی کوئی ایجز بھی ہیں, یہ ہماری گرفت میں نہیں آتی بات. ٹھیک ہے جی, آسمان تو ایسے لگتا ہے کہ انفینٹ سپیس ہے. سمجھ میں آ رہی جی بات؟ یہ فگریٹو ہے کہ عرش ربے جو ہے, ربے کا جو ہے, اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا تھرون جو ہے, اس کا جو تخت ہے, وہ کس طرح کا ہوتا ہے, یہ فگریٹو ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ جو فگریٹو چیزیں ہیں ان کو پہلے الگ کر لیں. یہ بات کہ اس دن 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا, تیرے رب کا فرش اٹھائے ہوئے ہوں, یعنی عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے, تیرے رب کا تخت اٹھائے ہوئے ہوں گے. میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ تخت کی حقیقت کیا ہے, میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا ہے, میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تخت پر کس طرح بیٹھتے ہیں, کیا اسی طرح بیٹھتے ہیں جس طرح میں اپنی چیئر پہ بیٹھتا ہوں. یہ دیز تھنگز آئی ڈو ناٹ نو. یہ ہے جن کو ہم فگریٹو یا سمجھانے کی غرض سے ایلیگوریکل کہہ سکتے ہیں جی. جو سمانیہ ہے کہ 8 فرشتے اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے, یہ اصل میں ویسے ہی ایبسولوٹ فگر ہے جس طرح سے اس جگہ پر
19 کا فگر ایبسلوٹ دے دیا, ٹھیک ہے جی. یہ ایبسلوٹ فگر, اس میں کوئی فگریٹو چیز نہیں ہے, یعنی 8 8 ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یوں بھی نہیں کہا گیا کہ گویا کے 8 ہوں گے, بلکہ یہ کہ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں. اب وہ کیا چیز ہے جس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں ایک آئیڈیا لگا سکتا ہوں ایک رولر کا, ٹھیک ہے جی, کہ رولرز جب جس جگہ پر رولز ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تھرون ایکسپینڈ کرتا ہے اتنے ایریا پہ. تو وہ اصل میں یہ فگریٹو یوزیج ہے کہ تھرون ایکسپینڈ کرتا ہے. میں تھرون سے مراد فزیکل تھرون نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد رول ہے جس کے لیے وہ فگریٹولی یوز ہو رہا ہے. یہ اس کو الگ الگ رکھیے. 8 فرشتے ہوں گے, 8 کیوں ہوں گے, ٹھیک ہے جی. یہ 8 کا میرے سے کیا تعلق ہے, مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے نا جی, یہ ہے جو آزمائش کا ایسپیکٹ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ انفارمیشن دے دی ہے جس کو میں آج اپنے اوپر نہ اپلیکیشن کر سکتا ہوں کہ اس سے میری زندگی میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا, لیکن میرے رویے سامنے آ جائیں گے. مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا, ٹھیک ہے جی, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو مخاطبین ہیں ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو تاکہ ان کے ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ سامنے آئیں. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, اب اس کے نتیجے میں آپ کا ایک ایٹیچیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اس پہ غور کرنا چاہیے, اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تو اس کو ہم سمجھیں گے if it relates to us. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا قرآن کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ دونوں ایٹیچیوڈ ہے نا جی, ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے اس سوسائٹی کی, اس انوائرمنٹ کی ضرورت کے لیے. یہ بات میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سے واضح کر لیجیے. ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گئی. تو اس میں سر ایک یہ سوال تھا کہ جس طرح یہ میٹافوریکلی ڈفرینٹ جگہوں پہ قرآن میں ہوتا ہے, تو اس طرح کوشچن کے طور پہ سوچ لینا چاہیے یا اپنی سوچ کو وہاں ختم کر دینا چاہیے کہ نہیں سوچنا, کوئی کوشچن نہیں؟ دیکھیے میں ایک چیز آپ سے عرض کرتا ہوں, جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں کچھ بتاتا ہے, ٹھیک ہے جی, جب بھی اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں نے خلقتہ بیدیا, میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ سمجھانے کی غرض سے ہماری لینگویج سے الفاظ لے کر سمجھا رہا ہے. اسی طرح سے کیا جہنم کی ایگزیکٹلی وہی پکچر ہوگی کہ جس کو قرآن بیان کر رہا ہے؟ کیا آپ مثال کے طور پر when you look at the verses about paradise, ٹھیک ہے جی, تو کیا آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا آپ اتنا ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں جتنا مثال کے طور پر ایک عرب اٹریکٹ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے جی. اس لیے کیونکہ وہ ان کے پوائنٹ آف ریفرنس سے بات کی جا رہی ہے. ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ وی ڈیٹیسٹ, ہم کو اس چیز سے خوف بھی شاید اتنا ہی آ جائے جو جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن کیا وہ بھی لٹرلی ہو رہی ہیں؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دیر آر سرٹن تھنگس کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ایبسولوٹ ڈائریکٹیوز دیے ہیں, اور وہ ہیں ام الکتاب, ٹھیک ہے جی, مین بک وہ یہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے حقائق جو ایک اندیکھی دنیا کے بارے میں ہے, مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اندیکھی چیز ہے, اور پھر قرآن کہہ رہے ہے کہ اس جیسی کوئی چیز بھی نہیں کہ تمہیں مثال دے کے سمجھایا جا سکے. تو اب کوئی لفظ ہی نہیں وجود میں آئے گا. وہی جس طرح میں نے ایک دفعہ آپ سے شاید گزارش کی تھی کہ اگر آپ ایک کانسیپٹ ہے یونیکارن کا, ٹھیک ہے جی, ایک امیجنری جانور ہے, یہ جو امیجنری جانور ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں پکچر کیجئے, تو آپ کو یہ لگے گا کہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ نہ تو پایا جاتا ہے, اور یہ صرف کسی کی امیجنیشن سے یہ ورڈ وجود میں آ گیا ہے, اور بغیر پکچر کے یہ ورڈ بھی وجود میں نہیں آ سکتا تھا. اس کو جب کوئی آدمی ایکسپلین کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا امیجنری جانور ہے کہ جس کی شکل گھوڑے جیسی ہے, اس کے ماتھے پہ ایک سینگ ہے, اور اس کے پر بھی ہوتے ہیں کسی مائتھولوجی میں, ٹھیک ہے جی. یہ لیجنڈز ہیں, اور اس میں یہ اس نے ایکسپلینیشن دی ہے.
ابھی دیکھیے اس کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب جو ہے آپ کا وہ گھوڑے کو جانتا ہو, گھوڑے کے ماتھے کو جانتا ہو, اور سینگ جسے آپ کہہ رہے ہیں اسے جانتا ہو. اگر یہ آپ کی لینگویج میں یہ تینوں ورڈز نہ ہوں, اور یہ ورڈز کیوں ہیں, کیونکہ آپ ان تینوں چیزوں کو فزیکلی جانتے ہیں. تو ہم چیز کو پہلے جانتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ورڈ بناتے ہیں. آخرت کی زندگی میں جو کچھ وجود میں آنا ہے, اگر وہ چیزیں ہماری دنیا میں ہیں ہی نہیں, تو یا تو ہماری دنیا کی موجود چیزوں سے ان کو تشبیہ دے کر تو ایکسپلین کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں ایلیگوریکل. ٹھیک ہے جی. آپ ایک امیجنری ورلڈ جو کہ آج ایگزسٹ نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ اگر اپنی لینگویج میں بتانا چاہتا تو شاید سب کچھ بتا دیتا, لیکن وہ الفاظ میری لینگویج میں ہے ہی نہیں, اس لیے کیونکہ چیزیں ہی نہیں ہیں. تو اب کیا ہوگا, وہ ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میرے پوائنٹ آف ریفرنس سے اپروچ کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جو جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اصل میں اس دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آئی ڈونٹ ہیو اینی ڈائریکٹ آبزرویشن, اس لیے مجھے مثال سے یا تمثیل سے ہی سمجھائی جا سکتی ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس کو اوور آل سمجھنا چاہیے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. مثال کے طور پر اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ انسان جل کر زندہ کیسے رہے گا. ٹھیک ہے جی. یا یہ بات کہ ایسی کیا جگہ ہو سکتی ہے کہ جدھر آگ میں پانی بھی پایا جاتا ہو ابلتا ہوا, پانی سٹیم بن کے اڑ جائے گا یا آگ کو بجھا دے گا, دونوں صورتیں ہوں گی نا. تو یہ جو دونوں ایسپیکٹس ہیں, یا یہ کہ درخت ہے ادھر, زقوم کا پیڑ ہے آگ کے بیچ میں, ان دا پٹ آف دا ہیل فائر, یہ کیسے وجود میں آئے گا؟ یعنی آگ میں درخت جل کے راکھ کیوں نہیں ہو جائے گا؟ یہ جو اب ان ڈیٹیلز میں اگر آپ جائیں گے تو یہ یو کین ناٹ, مطلب آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دیز تھنگس, اس کی ڈیٹیلز نہیں سمجھ سکتا. دین کا وہ جو ایسپیکٹ ہے کہ جس میں دین چاہتا ہے کہ میں سمجھوں, اس میں سوالات کو ویلکم کرتا ہے دین. یعنی قرآن مجید میں آج ہی صبح میں سورہ نساء پڑھ رہا تھا, تو اس میں آپ دیکھیے کہ میرے خیال ہے آیت 122 کے قریب سورہ نساء ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد لوگوں کے سوالات کے جواب ہیں جو دیے جا رہے ہیں. انکریج کیا ہے قرآن مجید نے کہ سوال کیے جائیں, ان نیسیسری سوال نہ کیے جائیں. ان نیسیسری سوال نہ کیے جائیں کا مطلب یہ ہے کہ خام کا مین میخ نکالنے والے سوال نہ کیے جائیں. اس سے ایٹیٹیوڈ نمایاں ہوتا ہے. سمجھنے کے حوالے سے آپ جتنا سوال کریں گے اس سے آپ کی سمجھ میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. یو موسٹ ویلکم جی, انشاءاللہ. سر میری آواز آ رہی؟ جی 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 آ رہی. سر یہ اس کو آپ محکمات اور متشابہات کا نہیں ذکر اس میں ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے متشابہات میں پڑھنے سے اور محکمات تک محدود رہنے سے, محدود رہنے تک کہا ہے؟ نہیں, محدود رہنے تک نہیں کہا جی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یعنی متشابہات کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے نا. ہاں, یعنی یہ بات کہ اس کا میں نے اصل میں ان ٹرمز کو یوز کیے بغیر ایگزیکٹلی یہی بات فرمائی, یہ عرض کی ہے جی جو آپ نے کہی ہے. میں اس کے لیے ایڈ کر رہی تھی سر, اف یو ڈونٹ مائنڈ. جی جی, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ذرا اس سے نا پھر زیادہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ آیات متشابہات ہیں اور یہ آیات محکمات ہیں. میں پھر سے عرض کرتا ہوں جی, آیات متشابہات کو ڈٹرمن کرنے کا جو ہے نا جی ایک لٹمس ٹیسٹ, وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی دنیا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جس کا پوائنٹ آف ریفرنس آپ کے پاس نہیں ہے. جی جی سر, تو اس میں پھر آپ کی موجود پوائنٹ آف ریفرنس سے مثالیں دے کے سمجھائی جا سکتی ہے, اور کوئی طریقہ ہمارے سمجھنے کا ہے نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے, اور یہ بات اس کے بعد جب یہ ڈٹرمن ہو گیا تو وہ بات آپ کی بالکل بجا ہے جو آپ نے فرمائی کہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, کہ نہیں ساری ڈیٹیل پتہ چلے گی تبھی مانیں گے. یہ ایٹیچیوڈ کو قرآن نے پسند نہیں کیا. موسٹ ویلکم جی. جی نیکسٹ صدف آپ کی باری جی. جی میری ہے جی. جی جی. اب یہ آیت 13 سے پڑھنا ہے نا.
अच्छा जी सर, इसमें क़यामत का मंजर खींचा गया है और बताया है कि जब सूर फूका जाएगा तो उसकी साउंड वेव से पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अल्लाह मियाँ का थ्रोन जो है वो फरिश्ते उठाए हुए होंगे और अल्लाह मियाँ नीचे आ जाएंगे आई गेस, मतलब नीचे एज इन जमीन पे अपने थ्रोन के साथ, या हवा में ही होंगे, पता नहीं जो भी, मतलब ये कि मैंने लिखा हुआ है अल्लाह मियाँ नीचे आ जाएंगे फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, बट एनीवे सो उस दिन हम सब जो है वो हमारी कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहेगी, एज इन जो कुछ किया हुआ होगा वो बाहर आ जाएगा। सर इसमें मुझे एक कंफ्यूजन है, जी वो ये कि उस दिन जब हमने कपड़े तक नहीं पहने होंगे और हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी कि पता नहीं मैं जन्नत में जाऊंगा या दोजख में जाऊंगा, उस वक्त अगर कोई मेरी छुपी हुई चीज बाहर निकल आती है कि मैंने फलां दिन फलां घटिया हरकत की थी, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, देखिए ये असल में यूं समझ लें कि उस दिन की कैफियत नहीं बयान हो रही। ये आज अगर आपको ये कहा जाए कि एक ऐसा दिन इज फास्ट अप्रोचिंग कि जिस दिन आप बिल्कुल विदाउट एनीथिंग हिडन सब कुछ सामने आ जाएगा लोगों के, यानी लोगों से मेरी मुराद है कि दोस्त जिनसे आप छुपाते फिर रहे हैं। आज मैं अपनी रेपुटेशन की गर्ज से, मैं अपनी अपनी यू नो फॉर माय गुड नेम में भी मैं कितनी अपनी गलतियां, कितनी अपनी कोताहियां जो है वो लोगों से छुपाता फिर रहा हूँ। मुझे ये बताया जा रहा है कि एक दिन आने वाला है कि अपने आप को ठीक कर लो, डोंट ट्राई टू बी जस्ट अ प्रेजेंटेबल पर्सन, बी अ गुड पर्सन, बिकॉज वन डे वेरी सून you will be presented before God in a way that nothing of yours will be hidden anymore. ठीक है जी। ये बट उसके साथ साथ मुझे ये भी तो बताया जा रहा है ना कि ये होगा लेकिन तुम्हारे मरने के बाद होगा, और उस दिन तुमने कोई कपड़े भी नहीं पहने होंगे और उस दिन तुम्हारा हिसाब किताब हो रहा होगा। तो मैं अभी इस वक्त जिंदा बैठी हुई ये सोच सकती हूँ, आई एम केपेबल ऑफ थिंकिंग दैट कि उस वक्त इट्स नॉट गोइंग टू मैटर, व्हाट्स गोइंग टू मैटर इज वेदर आई एम गोइंग टू हेल और हेवन। बट वुडंट इट मैटर? देखिए आज की बात करते हैं ना, यानी आज जिस वक्त मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ, कंसर्न्ड हूँ कि दूसरे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो क्या आज मैटर कर रही है ये बात? करता है मैटर, जी आज करता है मैटर, लेकिन जब ये सब कुछ खुलेगा उस दिन तो नहीं करेगा। नहीं, ये बात आपकी जो है कि मैं ये चाहूंगा उस दिन के लेट्स से जिन लोगों से मैंने सब कुछ छुपा के रखा उनके सामने आ जाए, तो मैं ये नहीं चाह रहा। ये जो सोशल मेरी जो समझ लें आप परसेप्शंस हैं, मेरी जो मीनिंग मेकिंग है, ये ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाएगी मौत के बाद। इट इज नॉट गोइंग टू एंड। आई वुड बी कंसर्न्ड अबाउट माय पोजीशंस, आई वुड बी बैडली सैडन्ड बाय माय सेटबैक्स, ये सब कुछ होगा। ये जो एक अजम्पशन है बीच में इस स्टेटमेंट में कि ये मौत के बाद होगा, ठीक है जी, और उस वक्त वो दुनिया के जो क्या कहेंगे आप, नियम हैं, जो उसके क्या कहते हैं, नॉर्म्स हैं, वो नए बन चुके होंगे। ऐसा नहीं है अभी, ठीक है जी। आई वुड बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। मैं अपनी इज्जत के लिए लोगों से छुपाता फिरा अपने इस दुनिया में, तो ऐसा नहीं कि अब मैं इससे कंसर्न नहीं रहूंगा। आई वुड स्टिल बी बॉदर्ड। ये है जो इम्पोर्टेंट बात है। ये बात आपकी अपनी जगह ठीक है कि आई वुड बी मोर कंसर्न कि मैंने जाना किधर है, लेकिन उस दिन मेरे कंसर्न से फर्क नहीं पड़ रहा ना। यानी ये तो कंसर्न आज का है जिसको पैदा करने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये अपने दिल में ये कंसर्न पैदा कर लो, क्योंकि तुम्हें उस दिन फर्क पड़ेगा। देखिए वो जो कुरान उस जगह पे कह रहे हैं इसी सूरह के आगे जाके कि मा अगना अन्नी मालिया हलाका अन्नी सुल्तानिया, ठीक है ना जी, कि ये वो जो हसरत के जुमले बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि उसको उस दिन अफसोस हो रहा होगा। और वो जो दूसरी तरफ वो कह रहे, ये सूरह इंशिकाक में खास तौर पे कहा ना कि वो जब उनके दाएं हाथ वालों के हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि हम अपने अहलो अयाल में जब रहते थे तो कंसर्न्ड रहते थे,
we were always concerned about it. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ گئے, خوشیاں منا رہے ہوں گے. تو آپ کی بات سے میں اختلاف نہیں کر رہا, میں ایڈیشنلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوگا, ادھر بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا جی. سر یہ صدف کی بات سے مجھے بھی یہ سوال آیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سارے بیہیویئرز مرنے کے جب ہمارا حساب ہو رہا ہوگا تو یہی ہوں گے جو اس دنیا میں ہیں. میں سمجھا نہیں, یہ سوال نہیں سمجھا جی. کہ آپ نے کہا نا کہ ہمارے کنسرنز وہاں بھی یہی ہوں گے کہ ہماری چھپی ہوئی بات دوسروں کے سامنے نہ آئے جبکہ وہ آ جائے گی. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم میں کوئی آپ کو اپنے ماں باپ یا بچوں یا جس سے محبت ہے وہ بھی یاد نہیں رہے گا, اپنی پڑی ہوگی. لیکن یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا سیم یہی سب کچھ وہاں بھی ہم مطلب پچھتا رہے ہوں گے. رائٹ میں سمجھ گیا ہوں. اور اس سے مجھے صدف کا کویسچن بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جی, جو میرا خیال ہے میں مس کر گیا تھا. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹائم لیپس ہے ہر چیز میں, یعنی ٹائم گزر رہا ہے, آپ اٹھ گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ قبروں سے نکل آئے ہیں اور اب خدا کے حضور پیش ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہو رہا ہے. There is going to be a time جس وقت آپ بڑے کنسرنڈ ہیں اس کے بارے میں کہ کیا فیصلہ ہوگا, ٹھیک ہے جی. کہیں میری یہ بات پتہ تو نہیں چل جائے گی, کہیں میری یہ بات دنیا کے کہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب تو نہیں کرنے لگ پڑیں گے. اس کے بعد ایک ٹائم گزرا ہے اور اب آپ کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب کوئی کنسرن نہیں ہے آپ کو, نہ کسی کی پرواہ ہے نہ کسی سے کنسرن ہے. آپ کہیں گے ساری دنیا کو لے لو, مجھے چھوڑ دو. یہ آپ پبلکلی کہہ رہے ہو, یعنی میں اللہ نہ کرے کہ آپ کہہ رہے ہو یا میں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سچویشن سے بچائے. لیکن یہ سچویشن جو جن کے اعمال نامے جو ہیں وہ برے قرار پا جائیں گے, یہ ان پر آ جائے گی. یہ اصل میں یوں نہیں کہ اٹھ سے ساتھ ہی آ جائے گی, ٹھیک ہے جی. اس کے یہ ویریس سٹیجز سے گزرنا ہے. سب سے پہلا کنسرن یہ ہوگا کہ اوہ ہو یہ دن آ گیا کہ جس دن اب کچھ بھی چھپا ہوا چھپا نہیں رہے گا. یہ ہو سکتا ہے اس وقت میں یہ بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے دنیا میں پردہ ڈالا رکھا ہے, ادھر بھی ڈالی رکھی. اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو گیا, اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں مل گیا, کنسرنز ختم ہو گئے, مجھے معلوم ہے کہ ناؤ آئی ایم سیف. یہ ٹائم لیپس کے بعد کی بات ہے. میں یہ بات واضح کر سکا ہوں جی؟ میں جی سر تھوڑا بہت ہوا ہے, مطلب کہ یہ ایک مطلب آخرت کا اس کا مطلب کوئی بہت لمبا پروسیس ہوگا. جی یعنی یہ پروسیس تو اپنی جگہ پہ ہے نا. قرآن مجید کہہ رہے ہے کہ تمہیں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا, اس کے بعد تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. دیکھیں یہ خود ایک سیکوینس میں بات چل رہی ہے نا, کہ ایک بات ہوگی پھر دوسری بات ہوگی پھر تیسری بات ہوگی. تو یہ ٹائم چل رہا ہے, یعنی گزر رہا ہے. اس میں ایک سٹیج وہ آئے گی جدھر میری یہ کنسرن ہوگا, اعمال نامہ میرے ہاتھ میں آ گیا, جہنم میرے سامنے پڑی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ کبھی یہ موقع نہ آئے, لیکن سامنے پڑی ہے جی. اس موقع پر اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا چیز سامنے آئے گی. وہ بالکل ٹھیک ہے جو صدف فرما رہی ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی یہ وہ موقع اب ختم ہو گیا. لیکن جس وقت مجھے اٹھایا گیا اس وقت مجھے اس کا بڑا کنسرن ہے کہ یار یہ چیزیں میں نے اتنی لوگوں سے چھپائی ہوئی تھیں, یہ چوریاں کی تھیں, یہ اپنے بینک اکاؤنٹ چھپائے ہوئے تھے, یہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اب آ گیا, اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا, میرے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا. اب کوئی کنسرن نہیں ہے. اب تو صرف ایک ہی کنسرن ہے کہ کس طرح یہاں سے بچ جاؤں. استغفر اللہ, معاف کرے اللہ تعالیٰ. جی تھینک یو جی صدف, آپ کا بہت شکریہ. یہ دس واز, اب مجھے بھی سوال آئے, آئی تھنک آئی مس دی کوسچن جی. تھینک یو سر. جی ہم ادھر پھر روک دیتے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ. جی سر. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ میرا انٹرنیٹ کنیکشن آج بہت ہی برا ہے, وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. نو پرابلم جی. جی آپ میرا خیال ہے یہ کر لیں سو دیٹ ہم پھر اگلے ہفتے نیکسٹ پارٹ سے شروع کر لیں گے. جی آپ دائرہ آپ یہ کر لیجیے. جی ایک ہی جگہ پہ فارغ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک جی.
جی اچھا جی، اس میں اس جگہ پہ قیامت کا بیان ہے اور اس کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ جب سور میں ایک ہی پھونک ماری جائے گی اور جس ہونی کا ذکر آیا ہے وہ ہو جائے گی، یعنی قیامت برپا کر دی جائے گی، جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے. زمین، پہاڑ، آسمان سب خود بخود ریزہ ریزہ اور پھٹ رہے ہوں گے. فرشتے بھی ڈر کے مارے آسمان کے کناروں پر چلے جائیں گے. اللہ عز و جل کا عرش فرشتے اس دن تھامے ہوں گے. اس دن کوئی بھی اور کچھ بھی چھپا نہ رہے گا، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا. بالکل ٹھیک جی. ٹھیک جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو ہم بھی کنٹینیو نیکسٹ ویک جی. آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ سر، جزاک اللہ. خدا حافظ جی. سر، تھینک یو. السلام علیکم.